لہذا میں آپ کو یہ وصیت اور نصیحت کروں گا، میری طرف دیکھیں بھائی، کبھی کسی کو تانا نہیں دینا اس کے گناہ کا، اس کی غفلت کا۔ پتہ نہیں جو اس نے بدی کی تھی، گناہ کیا تھا، کوئی نماز میں غفلت کی تھی، یا اس سے کوئی بدی بدکاری کمی کوتاہی ہو گئی تھی، پتہ نہیں اس نے اپنے اللہ کے ہاں رو رو کے اپنے گناہ کو نیکی بنا لیا ہو، میں تان زری کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کیوں کرتا ہوں؟ کسی کے عیب کو اچھالنا یہ ہمارے دین میں خطرناک ترین کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں مولویوں نے صرف یہ بتایا ہوا ہے، توجہ کرنا، کہ شراب پینا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، ڈکیتی گناہ ہے، کسی کا عیب اچھالنا یہ بھی اکبر الکبائر، بڑے خطرناک ترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ہمیں پردہ پوشی کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت مغفرت۔ چلیں جی مجھے مل کے سبق سنائیں۔ میں نے ماشاءاللہ کتنی صفتیں بیان کرنی ہیں؟ آدھے بولے ہیں، پھر بولے کتنی بیان کرنی ہے؟ کتنی ہو گئی ہیں؟ ہاں، سبق سناتے رہنا آپ نے۔ پہلی صفت کون سی ہے؟ صفت رحمت۔ دوسری صفت ایسے اللہ کی صفات کا ذکر ہو تو دل کو سکون ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑا سکون ہوتا ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وی آئی پی مغفرت لینی ہے۔ وی آئی پی مغفرت یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں صرف گناہ نہیں معاف ہوتے، ہم گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ تیسری صفت، یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ نے مجھے توجہ دینی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تیسری ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت نزول۔ نون، زا، واو اور لام، صفت نزول۔ مل کے بولے تیسری صفت کا کیا نام ہے؟ نزول کا معنی ہے اترنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ان اللہ تبارک و تعالیٰ ینزل کل لیلۃ الی السماء الدنیا، بخاری شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی جس طرح شان کے شیاء ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ ہر رات کے پچھلے پیر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، نزول کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ مل کے بولیں جیسے اللہ کی شان کے۔ نہ ہم اس کی کوئی تشبیہ دیتے ہیں، نہ ہم اس کی کوئی تمثیل مثال بیان کرتے ہیں۔ مثال بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ شاید کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں، یہ جتنے آسمان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کی، زمین و آسمان کی حیثیت پتہ کتنی ہے؟ فرمایا اگر کسی بڑے کھلے میدان میں ایک چھوٹا سا چھلا رکھ دیا جائے نا، تو ایک بڑے چٹیل میدان میں ایک چھلے کی کوئی حیثیت نہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے مقابلہ میں زمین و آسمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ نزول فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ ابن تیمیہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ من قال نزولہ کا نزول مبتل خبیث کافر، جو کہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ ایسے ہی نزول فرماتے ہیں جیسے میں اوپر سے نیچے اترتا ہوں، اس بندے کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کا نزول جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور آ کر اللہ کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی، من یسألونی، من یستغفرونی، کون مجھ سے سوال کرے گا، کون مجھ سے دعا کرے گا، کون مجھ سے معافی مانگے گا۔ تو آخری پیر میرے پیارے بھائیو، اللہ کے ہاں کو اٹھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ کی صفتیں جو نزولی ہے نا، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، معافی مانگیں، دعائیں کریں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، مغفرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ ایک صفت صفت رحمت ہے، ایک صفت صفت مغفرت ہے، اور تیسری صفت صفت نزول ہے۔ چوتھی صفت سنیں، لو جی، یہ جو صفت ہے نا ہمارے اللہ تعالیٰ کی، یقین کریں یہ انسان کو کہ ایمان کو اور محبت کو بہت مضبوط کرتی۔ چوتھی صفت وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت حیا۔ صفت حیا، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا بڑا حیا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا بڑا حیا کرتا ہے، شرموں والا آ گیا یار۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، ان ربکم حی کریم،
یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. فرمایا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں روٹی بوٹی دی ہے، جس اللہ نے تمہیں جوان کیا ہے، در در پہ جا کے سجدے کرتے ہو، شرک کرتے ہو، شرکیہ تویز پہنتے ہو، تمہیں بندو شرم نہیں آتی؟ ان ربکم حی کریم، تمہارا رب جب تم یقین کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو نا دعا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی اٹھاتے ہوئے مجھ پروردگار کو حیا آتا ہے. لیکن بندے کو حیا نہیں آتا، کبھی ادھر سجدے، کبھی ادھر سجدے، کبھی ادھر سجدے. اللہ فرماتے ہیں خالی. دیکھیں بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مانگ نہیں سکتا، اللہ تب ضرورتیں پوری کرتا تھا. اب تجھے بولنا آ گیا، ہاتھ اٹھانا آ گیا، اور امیدیں تو غیروں سے لگائے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اللہ کی ایک صفت ہے، صفت حیا. وہ اپنے بندے کی بڑی لاج رکھتا ہے، اپنے بندے کا بڑا حیا کرتا ہے. وہ شرموں والا رب ہے. صفت حیا بھی جیسے اللہ کی شان کے لائق. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چوتھی صفت. اور پانچویں صفت پہ غور فرمائیے. ہمارے پیارے اللہ کی ایک صفت ہے، صفت محبت. صفت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بخاری شریف کی روایت سنا دیتا ہوں. اذا احب اللہ عبدا دعا جبریل انی احبہ فاحبہ فیحبہ جبریل وینادی فی السماء ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی حیا پاک دامنی دے کے پیار کرتا ہے، یا کسی بندے کا رزق حلال کمانا دے کے اللہ پیار کرتا ہے، کسی کی نماز کی وجہ سے اللہ کسی سے پیار کرتا ہے، کسی کے اخلاص کی وجہ سے اللہ پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کے کہتے ہیں جبریل میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے پیار کیا کر. فرمایا پھر جبریل اس سے پیار کرتے. پھر حضرت جبریل آسمان میں منادی کرتے، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اے نورانی آسمان کے رہنے والوں تم بھی اس سے پیار کیا کرو. پھر آسمانی بھی اس سے پیار کرتے ہیں، نورانی بھی اس سے پیار کرتے ہیں. ثم یوزع له القبول فی الارض. پھر زمین پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں دیکھو، ہمیں اللہ کے بغض کو، اللہ کی نفرت کو، ناراضی کو دعوت نہیں دینی چاہیے، اللہ کی محبت کو سمیٹنا چاہیے. ان راتوں میں سب سے بڑا خزانہ پتہ اللہ سے آپ نے کیا مانگنا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں، اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی بندے کے سامنے ہوتا ہے، بندے کو کتنی محبت ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس ٹھنڈے پانی سے بھی اپنی محبت زیادہ پیدا فرما دے کہ میں اس کے بغیر جی نہ سکوں، رہ نہ سکوں. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اللہ کی ایک صفت ہے، پانچویں صفت محبت. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے اللہ کیسے محبت کرتا ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے نام بھی لیتے ہیں. ایک صحابی تھے نا غالباً حضرت ابی، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سنائے. تو وہ کہنے لگے قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں کیوں سناؤں، آپ سنائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابی تیرا نام لے کے مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے ابی سے قرآن سنو. تو انہوں نے آگے سے فرمایا اسمانی ربی فجعل ابی یبکی. حضرت ابی نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے، اسمانی ربی. میرے پیارے بھائیوں، وہ کوئی بندہ ہے جو چوکوں چرستوں میں، دکانوں پہ، کاروبار میں وقت ضائع کر رہا ہے. بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے.
دیکھیں جی، آج کے درس کا سب سے قیمتی جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، شاید آپ کے دل میں اتر جائے۔ مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش تو ہونا ہے، تو بہتر نہیں کہ اللہ کی ملاقات سے پہلے پہلے اپنے اللہ کا تعارف پا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ ہمارے اللہ کی ہے ایک صفت محبت۔ چھٹی صفت میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، پہلے یہ 5 دہرا دیتا ہوں۔ پہلی صفت کون سی ہے؟ صفت رحم۔ بالکل کلاس والا ماحول بناؤ، سارے بھائی بولو، شرمانے والی بات نہیں۔ صفت دوسری صفت مغفرت، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تیسری صفت نزول، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ اور چوتھی صفت بڑی باکمال ہے، پہلی کی طرح صفت حیا، اللہ اپنے بندے کا بڑا حیا کرتا ہے۔ اور 5ویں صفت کیا ہے؟ چھٹی صفت وہ ہمارے پیارے اللہ کی ہے، صفت رضا مندی۔ اللہ تعالیٰ کی چھٹی صفت کون سی ہے؟ صفت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، نبی کے صحابہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت رضا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی اتنی یعنی مشکل سے نہیں حاصل ہوتی، یہ بڑی قابل توجہ حدیث ہے، اگر آپ توجہ سے سن لیں تو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا بڑا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کے پاس پانی آئے نا تو بسم اللہ پڑھ کے وہ پانی پیے، اور گھونٹ گھونٹ پہ وہ کہے الحمدللہ، کھانا کھائے بسم اللہ پڑھ کے، اور لقمے لقمے نوالے پہ کہے الحمدللہ الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ گھونٹ لیتے ہوئے اور لقمہ کھاتے ہوئے کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال تیرا ہے، میری دکان کا کمال نہیں، میری ملازمت کا کمال نہیں، میری کوئی چلاکی ہوشیاری اس میں نہیں ہے، یہ جو عزت کا مجھے ملا ہے، کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، اللہ یہ سارا کچھ تو نے دیا ہے، شکر کے لائق بھی اللہ تو ہے۔ فرمایا جب بندہ سچے دلوں کہہ دینا الحمدللہ، عرش بری پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھ لیں میرے پیارے بھائیوں، ہم پانی پیتے ہوئے بسم اللہ کا خیال نہیں کرتے، الحمدللہ رک کے نہیں کہتے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کھانے کے نوالے پہ نہیں پڑھتے الحمدللہ۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کی رضا کتنی قیمتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ کتنا اللہ کا فضل ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، اب تو آپ ادھر مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ انشاءاللہ اللہ کی جنت میں بیٹھے ہوں گے، کیونکہ جنت اللہ نے متقین کے لیے، مخلصین کے لیے، صائمین کے لیے، مومنین کے لیے بنائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، ان اللہ تعالی یقول یا اہل الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ پھر کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والو، اے جنتیو، یہ اللہ کہیں گے۔ دعا نہ کریں اللہ ہمیں اپنی جنت میں اپنی جناب سے یہ بول سننے کی توفیق عطا فرمائے، یا اہل الجنہ۔ تو اب جنتی آگے سے کیا کہیں گے؟ ابھی تو آپ کو عربی نہیں آتی، لیکن انشاءاللہ جنت جاتے ہی سافٹ ویئر چینج ہو جائے گا، سب انشاءاللہ عربی بولیں گے۔ اللہ کہیں گے یا اہل الجنہ و جنتی ہو، جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، حاضر پروردگار، سعادتیں ساری تیرے پاس ہیں، بلائیاں سب تیرے پاس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے حل رضیتم، اور جنتی ہو راضی ہو؟ وہ کہیں گے ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك، اللہ ہم راضی ہیں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو ملا ہی نہیں ہے، ہم تو راضی ہیں۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کہ آج میں تم کو ایک بڑی افضل چیز دینے لگا ہوں جو ابھی تک میں نے تمہیں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ جی وہ چیز افضل کیا ہے؟ اللہ اکبر، عربی آپ کو آئے تو تڑپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، دنیا میں تم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مجھ سے ڈرتے تھے، لیکن میری بغاوت بھی کر لیتے تھے، گناہ بھی کر لیتے تھے، میں تمہارا اللہ تم پہ ناراض ہو جاتا تھا، رنج ہو جاتا تھا، اور اپنی ناراضی تم پہ اتار دیتا تھا۔
اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، تم پر میری رضامندی ہمیشہ کے لیے اتر گئی ہے، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے میں نے اپنی رضامندی اتار دی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے صفت رضا، اور اگر آپ نے صفت رضا پانی ہے نا تو اس کے لیے ایک آپ کے گھر میں ہے خزانہ، اس کا ذرا خیال رکھنا۔ امی کے ساتھ ساتھ نا اپنے ابا جی کی بہت سیوا کیا کرو۔ آج کی جو نوجوان نسل ہے نا جی، ان کے دلوں میں ماں کی محبت تو کچھ ہے بھی باقی، لیکن باپ کے بارے میں شرم و حیا بہت کم ہو گیا ہے، بہت بے ادب ہو گئی ہے یہ جو جدید نسل ہے نا ہماری، اللہ ماشاء اللہ۔ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، فرش پہ باپ راضی ہے تو عرش پہ رب بھی راضی ہے، اگر فرش پہ باپ ناراض ہے تو عرش پہ رب بھی ناراض ہے۔ باپ کو گھورنا، ماتھے پہ بل لے آنا، سٹ پٹا اٹھنا، چیخنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اور باپ اگر زندہ ہے خدمت کر کے رضا حاصل کرے، فوت ہو گیا تو ان کے لیے دعا کریں اللہ میرے بابا کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، فوت ہونے والے باپ کے لیے جو بندہ دعا نہیں نہ چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی اس کائنات میں اپنی قدرتوں کے بڑے خزانے عطا کرتا ہے۔ اپنے باپ کے لیے بڑی دعا کیا کرو۔ تو چھٹی اللہ کی صفت ہے صفت رضا۔ ٹوٹل کتنی بیان کرنی ہے؟ 8۔ کتنی رہ گئی ہیں؟ 2۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ 6۔ کلاس ہو رہی ہے نا، پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں اس لیے کتنی رہ گئی ہیں؟ 2۔ 6 دوہرا لیتے ہیں پھر 7ویں شروع کرتے ہیں۔ پہلی صفت کون سی ہے؟ صفت بڑی توجہ دیں، دوہرا لیں، آپ کی گواہی نوٹ ہو رہی ہے۔ دوسری صفت صفت، تیسری صفت صفت، چوتھی صفت صفت، صفت، پانچویں صفت صفت، چھٹی صفت صفت، اور 7ویں صفت ہے صفت الفرح، اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ اپنے بندے پہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش۔ بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ خوش کب ہوتے ہیں؟ 2 حدیثیں آپ کو صرف سناتا ہوں پھر میں 8ویں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ خوش کب ہوتے ہیں؟ میں نے یہ غالباً مشکات میں اور ترمذی میں حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتیوں، مجھ نبی کو اللہ کی قسم، تمہارا اللہ اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ توبہ کر کے اپنے اللہ کے ساتھ سلوک کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کہ آج کے بعد رشوت سے توبہ، ادھر دیکھو، رشوت سے توبہ، فحاشی سے توبہ، نجائز تعلقات سے توبہ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا مولوی صاحب کوئی اتنے لمبا سفر کر کے آیا، کوئی راز کی بات بتاؤ، رمضان اس بندے کا صحیح گزرا ہے جس نے اپنی زندگی کے وہ بھی گناہ چھوڑ دیے ہیں کہ جو اس کے گناہ اس کے علاوہ اور اس کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کئی بندے بڑے استاد ہوتے ہیں، کچھ ان نے گناہ چھپا کے رکھے ہوتے ہیں، امی کو علم نہیں ہوتا، ابو کو علم نہیں ہوتا، دوستوں کو علم نہیں ہوتا، اندر کھاتے وہ سارے معاملے کرتے ہیں، یہ بربادی ہے۔ جو بندہ اندر کھاتے اس طرح کے معاملے کرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کا حیا نہیں کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا اللہ اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ توبہ کر کے اللہ کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، آج کے بعد انشاءاللہ میں گندی گالیاں نہیں دوں گا، مجھے توبہ کرنی چاہیے انشاءاللہ میں اپنے دل میں شرارت نہیں رکھوں گا، منافقت نہیں رکھوں گا۔ توبہ کریں، رحم کے رشتے جوڑیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اپنے اللہ سے سلوک کرتا ہے۔ اور ابھی ماشاءاللہ آپ دن بھر کے تھکے ماندے ہوئے ہیں، صبح آپ نے سحری بھی کھانی ہے، کاروبار میں بھی جانا ہے، آپ تھکے تھکے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آپ کو ترمذی ابن ماجہ کی حدیث سناتا ہوں، توجہ سے سن لیں۔
فرمایا جب کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے نا نماز پڑھنے کے لیے، درس سننے کے لیے، اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور توجہ سے ذکر میں رہتا ہے، نماز میں رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، درس میں بیٹھتا ہے، توجہ سے بیٹھتا ہے، فرمایا الا تبشوش اللہ لہ کما یتبشوش اہل الغائب بغائبہ. میں کیسے اس حدیث کا بیانیہ آپ کے سامنے رکھوں، تھوڑا سا مثال سے بات میں بھی واضح کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دی. فرمایا جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کو پتہ کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک بندہ مانسرے سے گیا تھا دبئی، 4 سال بعد واپس آیا. بحرین گیا تھا، ساؤتھ افریقہ گیا تھا، سعودی عربیہ گیا تھا، UK امریکہ گیا تھا. تو 5-6 سال کے بعد جب وہ گلی محلے میں واپس آیا، ابا کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو ابا کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے. دوست کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے. فرمایا 2 3 4 5 سال کے بعد بندہ اپنے گھر میں، اپنے گاؤں شہر میں واپس آئے تو پیاروں کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندے کو مسجد میں دیکھ کر عرش پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا بندہ مسجد میں ہو کے بھی اللہ کا نہیں ہوتا. آپ تو بڑی توجہ اور محبت سے بیٹھے ہوئے، ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں، موبائل سے کھیلتے ہیں، کوٹ کے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. محبت والی بات کوئی نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیو، ایک اللہ کی صفت ہے صفت الفرح، خوش ہونا. اللہ آپ کا خوش ہوتا ہے. لو جی 7 ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی میں نے صفات آپ کے سامنے بیان کر دی. ہی اختصار سے 8ویں بھی سن لیں، پھر انشاءاللہ بات کو ختم کر دیتے ہیں. پہلی صفت ہے صفت رحمت، دوسری صفت ہے صفت مغفرت، تیسری صفت ہے صفت، چوتھی صفت ہے صفت حیا، اور 5ویں صفت ہے صفت محبت، چھٹی صفت ہے صفت رضا، اور 7ویں صفت ہے خوش ہو. کیا ہونا؟ ایک دو بندے نا بول نہیں رہے. یہ میں نے کلاس ختم کر کے پھر انشاءاللہ کھڑا کر کے نا جی میں نے سننی پھر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، پھر تو وٹ چڑھنا ہے میرے تے. مولوی صاحب نے پھنسا رہے ہیں، لہٰذا دہرا لیں، اچھی بات ہے. یہ جھجک وغیرہ اتارو یار، دین سمجھو، سیکھو. اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ اللہ پہ مسجد میں انشاءاللہ خوش ہیں تو عرش میں ہمارا رب بھی خوش ہے. میرے بندے میری یہ گلاں پہ کر دے رہے ہیں. اس لیے توجہ مجھے دیں. میں نے کسی کو بھی کھڑا کر دینا، ہو سکتا ہے کسی بابے کو کھڑا کر دوں یا کسی میں بچے کو کھڑا کر دوں. ایک گل پکی جی، جنہیں سنانیاں نے انہیں جا کے سیری کرنی ہے. زاہد صاحب اٹھ کے کنڈا لاؤ باہر. کنڈے لاؤ تو میں دروازہ لاک کریں ذرا پلیز. ظفر صاحب کوئی بندہ باہر نہ جائے. ترتیب نہ آندے جانا انشاءاللہ. سلام لینی ہے میرے 8 سنانیاں تو انشاءاللہ. میرا یقین ہے انشاءاللہ جڑا سنا گیا جائے گا اللہ انہی جنت دے بوئے کھولے گا انشاءاللہ. یار درس سنتے رہتے ہو، بڑے بڑے علمی بیان سنتے رہتے ہو، کبھی کبھی کلاس میں بھی بیٹھنا چاہیے. تو چلیں دہرا لیں ایک دفعہ. یہ خاموشی آپ کو نقصان دے گی 5-7 منٹ کے بعد. پہلی صفت ہے بیدار ہو کے بولیں، صفت ایسے نہیں، صفت. دوسری صفت، تیسری سارے بولیں، چوتھی، 5ویں، چھٹی، 7ویں خوش ہونا. چھٹی رضا اور 7ویں خوش ہونا. اللہ کو دعا نہ کریے اللہ ساڑھے تے خوش ہو جائے. ہر ویلے رب کو چھلڑا ہی نہیں مانگتے رہنا چاہیے. چھلڑا سمجھ دو، خربوزے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، ہم اس کو چھلڑے کہتے ہیں. دنیا دیا چھلڑا ہی بندہ مانگتا رہتا ہے، پلاٹ ہی مانگتا رہتا ہے. اور میرے بھائی اللہ سے اللہ کی محبت مانگا، اللہ خوش ہو جا. وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اعلان کر دیا وزیروں مشیروں میں، اور منگو ہے کی منگتے ہو؟ ایک نے کہا مینوں بادشاہ جی کوٹھی چاہیے. انہوں نے کہا اللہ جی. بادشاہ جی مینوں کو 50 گھوڑے چاہیے نے. لو جی. مینوں بادشاہ جی سونا چاہیے. لو جی. مینوں بادشاہ جی اینی دولت چاہیے. لو جی. بند کر بند کر بند کر. مجھے بس 5 منٹ درس رہ گئے. مجھے جی دولت چاہیے، مل گئی جی.
توجہ رکھنا. ایک کوئی درویش تھا آپ جیسا, اس کو پوچھا بادشاہ نے آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا بادشاہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تیرا قرب چاہیے, تیری خوشی چاہیے, تیری محبت چاہیے. بادشاہ نے کہا تو نے مجھ سے میری خوشی محبت مانگ کر میری پوری بادشاہت ہی مانگ لی, تو اس لیے یہ اللہ سے مانگا کریں اللہم انی اسألک حبک. تو صفت رحمت, صفت مغفرت, صفت نزول, صفت حیا, صفت محبت, صفت الرضا و صفت الفرح, خوش ہونا. 8ویں صفت وہ ہے ہمارے اللہ کی صفت, صفت الضحک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسکرانا, اللہ تعالیٰ کا ہنسنا, مسکرانا. کسی وقت اللہ کا بندہ اتنے اخلاص سے عمل کرتا ہے, اتنے اخلاص سے عمل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے عمل کو دے کے عرش پر اپنی شان کے مطابق مسکرا دیتے ہیں. ایک آپ کو میں حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا آخری پہر تھا, ایک بندہ دکان سے, مارکیٹ سے, سفر وغیرہ سے واپس آیا تو جسم چکنا چور تھا, تھکاوٹ تھی. اے سی لگا تھا یا ہیٹر لگا تھا, نرم گرم بستر تھا, بیوی تھی, سب کچھ تھا, تو نیند بھی بڑی آئی ہوئی تھی. تو رات کا آخری پہر تھا, جی کرتا تھا سو جاؤں میٹھی نیند, اگوش نیند میں چلا جاؤں, لیکن وہ کیا کرتا ہے, ٹھنڈے پانی سے وہ وضو کرتا ہے. تھکا ماندہ ہے, جسم اس کا ٹوٹا ہوا ہے, اور اس وقت اٹھ کے وہ کہتا ہے اللہ اکبر. فرمایا یہ بندہ جتنی دیر تک اس وقت نفل پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مسکراتے رہتے ہیں. ہم میں سے وہ کتنا گندا بندہ ہے جو اس وقت بھی فیس بک کا گند دیکھتا ہے, یوٹیوب کا گند دیکھتا ہے, یا اس وقت بھی گندے کام کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرما ہوتے ہیں. آپ نے یہ حدیث سنی, من ضحک اللہ الیہ فی الدنیا فلا حساب علیہ. یہ روایت صحیح ہے کہ جس بندے کی طرف دیکھ کر اللہ دنیا میں ایک دفعہ مسکرا دیا نا, کل قیامت والے دن اللہ اس سے حساب نہیں لے گا, اللہ اس کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنائے گا. صرف اب میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنانی ہیں, لیکن بیدار ہو کے ذرا سننا, یہ پورے میرے بیان کا مغز ہے. اصل میں آپ کو بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑے شوق سے تراویح پڑھا کرو. آپ کے تو قاری صاحب نے بڑا رک رک کے ماشاءاللہ قرآن پڑھا. دائیں جانب پہلی صف میں اذانیں دیں, تکبیریں پڑھیں, مسجدیں صاف کریں, پہچانو اپنے اللہ کو. معاملہ پردے میں ہے. یہ میں نے آپ کو آپ کے اللہ کے کام بتائے ہیں, افعال بتائے ہیں, صفات بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان آپ کو کروا رہا ہوں کہ کتنے عظیم الشان محبت کرنے والے رب سے آپ کا واسطہ ہے, کتنے عظیم الشان رب کے آپ بندے ہیں جس کی آپ نے بارگاہ میں پیش ہونا ہے, جس کی جنت میں جانا ہے. فقیر کنگال وہ بندہ ہے جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی, اللہ کی معرفت سے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلے اپنے اللہ کا علم حاصل کرو کہ ہمارے اللہ کی صفت رحمت ہے, صفت مغفرت ہے, اور صفت نزول ہے, اور صفت حیا ہے, اور صفت محبہ ہے, صفت رضا ہے, اور صفت خوش ہونا ہے, اور 8ویں صفت ہے صفت الضحک, ہنسنا, مسکرانا. 2 روایتیں میں آپ کو سنانے لگا ہوں.